Have you made a commitment to yourself to tell the story without upset and then found yourself unexpectedly agitated? آپ نے بڑا فیصلہ کیا کہ میں کسی سے بات کروں گی اس کے بارے میں, تھوڑا سا کتھارسس ہو جائے گا میرا, کوئی مشورہ لے لوں گی, میں اپسیٹ نہیں ہوں گی. آپ نے اپنے آپ کو بڑا کمپوز کیا, لیکن جب آپ نے بات شروع کی تو اب بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے. اس کا مطلب آپ کے دماغ میں وہ سٹوری چل رہی ہے. Is the person who has hurt you the central character of the story? یعنی بہت سارے اور بھی سچویشنز, آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, اور بھی حالات ہوتے ہیں, لیک آف سکلز ہوتا ہے, لیکن ہم نا اسی شخص پہ نا, وہ آیا, وہ بیٹھا, اس نے کھایا, پھر اس نے مجھے اس طرح دیکھا, پھر یہ بات ہوئی, پھر یہ اس نے کیا, ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں, اس کو سینٹرل کیریکٹر بنا دیتے ہیں. When you tell the story, does it remind you of other painful things that has happened to you? جیسے ہی آپ, وہ جس شخص نے آپ کو ہرٹ کیا, آپ کو معاف نہیں کیا جا رہا, وہ گریونس سٹوری آپ کی بن رہی ہے, جتنی دفعہ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو اور بھی پینفل باتیں یاد آتی ہیں کہ ویسے تو میرا یہ دکھ ہے, لیکن نا ایک میری وہ اسکول کی ٹیچر بھی ایسی باتیں کرتی تھی, اور پتہ نہیں کیوں 2-3 اور لوگ بھی مجھے مس یوز کرتے تھے. وہ جب میری ساس ایسی بات کرتی تھی تو ان کی بہن یا کوئی اور بھی ان کا رشتہ دار, ان کی دوست بھی مجھے اس طرح دیکھنا شروع کر دیتی تھی. ہمیں اور لوگ بھی یاد آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے does your story focus primarily on your pain and what you have lost? جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی دکھ, آپ کی پریشانیاں, آپ نے کیا کچھ کھویا, سارا فوکس اس پہ ہے. اور آپ کی سٹوری میں کوئی ولن ہے. اور have you made a commitment to yourself to not tell your story again and then broke your vow? آپ نے بڑا فیصلہ کیا کہ بس آئندہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, اور میں نے بڑا اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے, لیکن بس پھر بیٹھ گئی کوئی میری پیاری بہن سہیلی میرے ساتھ, اور آ گیا چائے کا کپ, اور ہوگی دکھوں کی بارش. پھر ہم شروع ہو گئے بات کرنا, اور گھوم پھر کے ہم نے اسی ٹاپک پہ بات کرنی شروع کر دی. ڈو یو لک فار ادر پیپل وتھ سملر پرابلمس ٹو ٹیل یور اسٹوری ٹو؟ آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جب ہمارے اندر گریونس اسٹوری بن رہی ہوتی ہے, ہمیں اپنے جیسے مل جاتے ہیں. جن کی اپنے شوہروں سے لڑائی زیادہ ہوتی ہے, ان کی اکثر دوستیں وہ ہوتی ہیں جن کی شوہروں سے لڑائی ہوتی ہے. جن کی ڈیورس والی جو ہوتی ہیں یا ڈیورس لینا چاہ رہی ہوتی ہیں, ان کی اکثر دوستیں وہ ہوتی ہیں جو ڈیورس لے چکی ہیں یا اس کے ورج پہ. میں نے کچھ ایسے کیسز دیکھے انفیڈیلٹی کے, کچھ لوگ انفیڈیلٹی سے اسٹرگل کر رہے ہیں تو ان کی دوستیں ایسی ہیں جن کے ہسبینڈ بھی چیٹ کر رہے ہیں, اور وہ بیٹھ کے جب بھی بات کرتی ہیں تو ان کی سٹوری ایکسپینڈ ہو جاتی ہے. ہیو یور اسٹوری اسٹیڈ دا سیم اوور ٹائم؟ یعنی اس میں کوئی نیا ٹوسٹ تو آیا ہی نہیں ہے, وہی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. روز میں ناشتہ بناتی ہوں, روز یہ بات ہو جاتی ہے. جتنی دفعہ ہم دعوت پہ جاتے ہیں فلاں رشتے دار کے گھر, یہی بات ہو جاتی ہے. تو ہم اسی سٹوری کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, یا تو کرنٹ میں آگے بھی وہی چلتی جا رہی ہے, پچھلی بھی جب سناتے ہیں تو بس وہی ایونٹس بار بار ہم پکے کر رہے ہیں. ہیو یو چیک دا ڈیٹیلز آف یور اسٹوری فار ایکوریسی؟ ہم نالجمنٹ لینے کے لیے, دیکھا ہوئی نا میرے ساتھ زیادتی, یہ بھی ہم کرتے ہیں, بار بار اس اسٹوری کو کرتے ہیں ریپیٹ. یہ گریونس اسٹوری ہمارے لیے اچھی کیوں نہیں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا مائنڈ کسی بھی ایک موڈ میں جاتا ہے نا, ایک موڈ اور مزاج میں, وہ صرف وہیں تک نہیں رہتا. مثلا آپ کو غصہ آیا شوہر پہ, ساس پہ, بچے پہ, آپ کا دماغ آٹومیٹیکلی جتنی, ایک قسم کی سمجھیں کہ ہمارے دماغ میں نا فولڈرز بن جاتے ہیں. ہر ایموشن کے ساتھ جو کچھ ہماری لائف میں ہوا ہوتا ہے وہ اس میں سٹور ہوتا ہے. اب مجھے غصہ آیا, چاہے شوہر پہ آیا, چاہے ساس پہ, چاہے بچے پہ, چاہے کولیگ پہ, تو میں نے جیسے ہی میں اپسیٹ ہوئی اور مجھے وہ جب غصہ آیا تو کیا ہوگا, وہ غصے والا فولڈر کھل جائے گا میرے دماغ میں, اور وہ جتنے ایونٹس ہوں گے نا غصے سے ریلیٹڈ, وہ سارے کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, کاپی پیسٹ ہو کے ایک لائن بن جائے گی, اور میرا غصہ بہت زیادہ ایمپلیفائڈ فارم میں سامنے آئے گا. وہ گریونس جو ہے میرا وہ بڑھ جائے گا. جیسے آپ کو لگا کہ آپ کے سامنے بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں آپ کو لگا کہ میرے ہسبینڈ نے یا کسی نے مجھے ابیوز کیا ہے. اب ابیوز والا فولڈر کھلے گا, ساری باتیں ابیوز والی سامنے آ جائیں گی, ہر طرح کی ابیوز والی, فزیکل ابیوز, سیکشل ابیوز, ایموشنل ابیوز, جو بھی ابیوزز ہیں سارے. آپ فرسٹریٹ ہوئے تو فرسٹریشن والا پورا کھل جائے گا, اور وہ پوری سٹوری بنے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ دیکھو اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, اگر میں کسی ٹرپ پہ نہیں جا سکی تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ مجھے ابھی کے ٹرپ کا غم ہوگا, ساری ٹرپس کا غم ہو جائے
وہ مجھے بچپن سے جوانی تک اب تک جو بھی میں نہیں کر سکی وہ سارے یاد آ جائیں گے. اور کئی دفعہ سامنے والے لوگوں کو لگے گا کہ اتنی بڑی بات کیا ہے اگر یہ نہیں کر سکے وہ نہیں کر سکے. اینڈ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ دکھ کیوں بڑا ہے, کیونکہ وہ پچھلے سارے دکھ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اس سٹوری کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا. جب آپ کو لگے کہ آپ کی سٹوری بننا شروع ہو رہی ہے نا, آپ کو یہ بھی دکھ یاد آ گیا وہ بھی دکھ یاد آ گیا, تو وہ جو میں نے آپ کو کل بات بتائی تھی نا کہ وہ جو جہاز ہے اس کو لینڈنگ نہیں مل رہی, آپ نے جہاز کو لینڈنگ دینی ہے. لیکن ہیلنگ کے لیے بھی تو یہ سب ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے نا. وہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے کرتے ہیں. جب آپ کا ایکسپرٹ آپ کو کنیکشنز بنا کے پھر آپ کو ان کو ریزالو کرنا سکھاتا ہے نا, لیکن جب آپ ڈیلی وہ کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس لوپ میں ہیں تو یو شوڈ گو ٹو این ایکسپرٹ. ایکسپرٹ پہ جانے سے پہلے بھی آپ اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں. اب جب میں نے یہ کانسیپٹ پڑھا تھا تو میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ میں اس وقت سٹوری بنا رہی ہوں, یہ میری گریونس سٹوری چل رہی ہے جو میرے ایموشنز کو انٹینسیفائی کر رہی ہے. تو میں نے نا سٹوری پہ نہیں جانا, اور جو میں نے آپ کو کل ٹیکنیک بتائی تھی مائنڈ فلنس, اس کو پریکٹس کرنا ہے. ابھی کا جو مسئلہ ہے نا اس کو ابھی میں دیکھنا ہے, ہیئر اینڈ ناؤ میں آ جانا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو بار بار کٹ کرتے ہیں تو وہ سٹوریز آپ کی پھر کم ہو جاتی ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ کچھ ہوا نہیں تھا, آپ کہتے ہیں ہوا تھا لیکن اس وقت میں رانگ کنیکشنز بنا رہی ہوں, تو مجھے وہ رانگ کنیکشنز نہیں بنانے اس وقت. اس سے میرا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا, مجھے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی ایونٹ ہوا تو باقی کی سٹوری ہم خود بھی بنا لیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے نا. وہ ہوتے ہیں ہم ازمپشنز کرتے ہیں اور انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہی, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ, اس شخص سے ریلیٹڈ اور اس ایموشن سے ریلیٹڈ ہر کام جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے نا پاسٹ میں, وہ سب نکل آتا ہے اور وہ مووی کی طرح ہمارے دماغ میں چلتا ہے. کچھ ہمارے کانشیس مائنڈ میں, کچھ سب کانشیس مائنڈ میں چلتا ہے جو ہمارے ایموشن کو انٹینسیفائی کرتا ہے. ڈاکٹر کمل, پھر جب یہ دکھ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں پھر ازمپشن پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ خوف آنے چھوٹے, اچھا یہ تو ہو رہا ہے اب تو وہ بھی ہوگا, فیوچر کا بھی, اور زیادہ اس میں غلط جاتے ہیں. اچھا, اب ایک اور بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جو یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ان انفورسیبل رولز. یہ ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے اگر ہم نے کسی کو معاف کرنے کی طرف جانا ہے, کیونکہ اس سے ہم بہت اپنا دکھ بڑھاتے ہیں. اس میں نے ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک پولیس مین ہے, ٹریفک پولیس کا, وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی لا کو توڑے گا نا تو میں اس کو ٹکٹ دوں گا, اس کو چلان کروں گا. اب ہوتا یہ کہ وہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ گاڑیاں رک نہیں سکتی. اب جو گاڑی گزرتی ہے نا وہ اس کو دیکھتا ہے کہ کوئی اوور سپیڈ کر رہا ہے, کسی نے کچھ کیا ہے, کسی نے کچھ کیا ہے, تو وہ ان کو روک بھی نہیں پاتا, وہ رکتے بھی نہیں ہیں. اور وہ کیا کرتا ہے, اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان کے لیے نا چلان کاٹتا جاؤں گا, ان کو ٹکٹ دیتا جاؤں گا. اور وہ ٹکٹ کاٹتا جاتا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ ایکچولی ٹکٹ ان کو یا تو دے نہیں پاتا یا وہ دیتا نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. ہم ان انفورسیبل رولز کے مطابق لوگوں کو ٹکٹ کاٹ کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک انسان کوئی کہتا ہے کہ میری ساس کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی نا, ہاں بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ ان انفورسیبل رول ہے, وہ کریں گی کبھی نہ کبھی. شوہر کو چیٹ نہیں کرنا چاہیے نا, کیا کہتے ہیں آپ, نہیں کرنا چاہیے. بیوی کو بھی چیٹ نہیں کرنا چاہیے, چیٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ 100% یہ ہو جائے؟ چیٹ کرتے ہیں لوگ. ریڈ لائٹ کو نہیں توڑنا چاہیے نا, نہیں توڑنا چاہیے, لیکن لوگ توڑتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ there's nothing enforceable in this life. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی شخص غصے میں بھی آئے گا, کوئی شخص جو نارم ہوتا ہے, جو صحیح سٹینڈرڈ والا نارم بھی ہوتا ہے, اس کو توڑے گا. جیسے بہت سے جب پیرنٹس مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے تو بچپن سے اپنے بچے کو قرآن کلاس میں بھی لے کے گئی, دین بھی سکھایا, صحیح سمجھ بھی دی, اور اس کو ایک ہی بات بتائی, جھوٹ نہیں بولنا. ہاں یہ انفورسیبل رول ہے کہ بچے کو آپ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, لیکن آپ مجھے بتائیں کیا کوئی بچہ ایسا ہے جس نے کبھی نہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو؟ تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ there's nothing enforceable in this life. ہمیں ہر بات بتانی چاہیے,
اس کی ایکسپیکٹیشن ہائی رکھنی چاہیے، لیکن اگر کبھی کوئی انسان وہ نہیں کر پاتا تو اس کو اتنا بڑا اپنے لیے چیلنج نہیں بنانا چاہیے. زیادہ تر وہ لوگ چیلنج بناتے ہیں جو آل اور نن پہ جاتے ہیں، جو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ پہ جاتے ہیں، تو وہ پھر اس چیز کو ایک بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیسے، یہ ہوا کیوں. ایکسیپٹنس پہ نہیں جاتے کہ ویسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، دس واز ناٹ اپروپریٹ، لیکن ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے ہم نہیں کٹ سکتے کسی سے بھی. جیسے اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے اور آپ کے رشتہ داریوں آپ کے ان سے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ کرٹسی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے تو لوگوں کو اچھی طرح بات کرنی چاہیے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی نہیں کرتا. ان انفورسیبل رول ہے کہ آپ 100% ہر چیز کو نہیں کریں گے، کوئی بھی انسان نہیں کرے گا. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان انفورسیبل رولز، یا اس میں ہم فلیکسیبلٹی رکھیں جو فورسیبل رولز بھی ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، فورسیبل رول یہ ہے کہ جی ہم سب کو کہتے ہیں آپ کہیں جاب کر رہے ہیں کہ جی 8 بجے پہنچنا ہے، مسٹ ہے. اب سارے 8 بجے پہنچیں گے؟ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ جی 8 بجے ہی پہنچنا ہے. رولز انفورس تو کیے جاتے ہیں، جیسے اسکول میں فی دینی ہے ورنہ بچہ نکل جائے گا، لیکن کوئی نہ کوئی پیرنٹ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جو کہ کسی وجہ سے نہیں فیس ٹائم پہ دیتا. پھر وہ اسکول والے کسی نہ کسی طرح اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، نکال تو نہیں دیتے، ایکسیپشن نکال بھی ہے. دیتے ہیں ٹائمز. وہ تب ہوتا ہے جب پیٹرن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن ہم تو وہ پھر معاف نہ کرنے کے سینس میں بات کر رہے ہیں جب ہم نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ جی میرے دماغ میں ایک رول ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، اور ہر ایک کو اس کے مطابق پرفیکٹلی بائی لا سارا کام کرنا چاہیے. مثلا میں نے اگر ایک اچھی سی چیز سب کے لیے بنائی ہے اور بڑی خوشی خوشی گھر میں پریزنٹ کر رہی ہوں، کیا ایک اصول ہوتا ہے، ایک بیسک ایتھک کیا ہے؟ سب شکریہ کر دیں، تعریف کر دیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص تعریف کرے. جب ہم اپنے اندر یہ فلیکسیبلٹی لاتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹالرنس بڑھتی ہے. ٹالرنس بڑھتی ہے. ہم دوسری جگہوں میں جا کے برا نہیں مناتے جو ہمارے ساتھ اس طرح بہیو کرتے ہیں. مطلب جب آپ ایکسپیکٹیشنز لے کے جاتے ہیں کہ میں ان کے گھر جا رہی ہوں اتنے اس سے اور وہ میرے ساتھ اس طرح بہیو کریں گے، وہ نہیں کرتے، تو آپ کے اندر وہ چیز رہتی ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ان کا سر درد ہو رہا ہے. مطلب آپ کو 100 اپنے آپ کو ریزنز دیتے ہیں اپنے آپ کو نارمل رکھنے. ظاہر ہے ہم اپنے بارے میں تو سوچیں نا، ہم کیا 100% ہر چیز میں ہیں. وہ تو ہم تو اپنے آپ کے لیے جسٹیفائی کر دیتے ہیں نا، دوسرے کے لیے ہم کہتے ہیں اس نے جان کی کیا. تو رول کیا ہے؟ رول کو آپ فارگیونیس کے سینس میں اس طرح بھی سمجھیں کہ یہ وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو ہماری کسی انسان سے، کسی سچویشن سے ہوتی ہے کہ اس سچویشن کو ایسے ہونا چاہیے یا اس انسان کو ایسے بیہیو کرنا چاہیے. جیسے جی جو ہر دوسری عورت کمپلین کرتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے کہ میری ساس نے مجھے کہا کہ مجھے امی کہو لیکن مجھے اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھا، بیٹی میں اس میں فرق رکھا. تو یہ ان انفورسیبل رول ہے، فرق رہے گا. ایک چیز میں آپ سے پوچھوں، جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ فارگیونیس، بچی آئی میرے پاس، شادی شدہ ہے، بچے ہیں اس کے، وہ کہتی ہے ہماری پوری فیملی کی دعوت تھی، اور پوری فیملی کی دعوت تھی، اور یہ میری ساس نے کہا کہ سوپ بنا کے تھی. میں جب نیچے آئی تو ان کی نن کے ساتھ کوئی ایشو تھے، تو کہتی میں آگے کھڑی ہوں، ابھی سوپ رکھا ہے، اور اس نے 3-4 ایسے مجھے نا آ کے زور سے، اور کہتی پوری فیملی بیٹھی ہوئی اور کوئی کچھ نہیں بولا نا. اب وہ اتنی ٹراما میں تھی، وہ کہتی پوری رات میں سوئی نہیں ہوں اور میں معاف نہیں کر سکتی. آپ مجھے یہ نہ کہیے گا کہ وہ اس کو معاف کر دیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بچی کو کیا کہوں کہ وہ جو اس کی سچویشن تھی وہ اتنی ورس تھی. لیکن یہ ایک دم تو نہیں ہوا ہوگا نا، یہ تو اوور ایئرز بلڈ ہوا ہوگا نا. وہ کہتی اسکول، کالج، یونیورسٹی کسی نے مجھے ٹچ تک نہیں کیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ جی ایک دم سے کچھ بھی نہیں تھا، کل تک گلے مل رہے تھے اور آج چپیڑے مارتے. وہ شروع سے چیزیں آ رہی ہوں گی نا، شروع سے مسئلے مسائل آ رہے ہوں گے. پہلی بات تو میں ہمیشہ سب پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ اب ہم بہت فطروں کے دور میں رہ رہے ہیں. لڑکا لڑکی دونوں کو اکوپ کریں ان سکلز. لڑکوں میں بھی گیپس ہیں بہت بڑے بڑے، لڑکیوں میں بھی گیپس ہیں. اس پہ نا بہت سارے ایسے بیہیویئرز غلط ہو رہے ہوتے ہیں. جو میری جو شادی کا وقت تھا، آج سے وہی ہم 30 35 40 سال پہلے چلے جاتے ہیں. وہ جو 40+ ایئرز پہلے شادیاں تھیں، اس میں جب ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا بس اب سسرال میں جا کر کوئی بات نہیں کرنی اور خود ہی گزارا کرنا ہے، تو سمہاؤ ہمارے اسٹرکچرز ایسے تھے اور ٹاکسیسٹی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، وہ گزارا ہو جاتا تھا. اب جو ہے نا بہت بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بچیاں اور بچے ان کو نہیں ہینڈل کر پاتے. اب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں
کہ یا تو ہم پہلے ان کو کوئی ٹریننگ دے کر پھر شادی شدہ زندگی میں بھیجیں, یا یہ کہ ان سے ان ٹچ رہیں کہ بھی کیا کیا مسئلے مسائل آپ کے ہیں اور ان مسئلے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے وہ سکھائیں اور ان کو اکوپ کریں اس چیز میں. پھر وہ معافی تو بعد میں آئے گی. پہلے تو آپ دیکھیں کہ بیسکس ہی ہمارے بہت پور ہیں, بیسکس میں ہی ہم ٹھیک نہیں ہیں. میں اکثر جب میرے پاس کوئی بھی ینگسٹرز آتے ہیں جو نیولی میرڈ اسپیشلی اگر آئیں اور وہ مجھے یہ کہیں کہ بھی ابھی یہ مسئلے ہیں, تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ شادی سے پہلے آپ کی پرسنالٹی کیا تھی, آپ کے بیسکس کیا تھے, آپ کن چیزوں کو فالو کرتے تھے, کیا نارمز تھے. اگر ایک انسان پہلے ہی بہت ایموشنل ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا, یا ایک انسان کو پہلے ہی اپنی باتوں کو مینج کرنا نہیں آتا تو شادی کے بعد کیا ہوگا, وہ تو بڑھیں گے چیلنجز. تو یہ ہے, اس کو پہلے سیٹل کرنا, اس کو سیلف کیئر کی طرف لے کر جانا, اس کو آہستہ آہستہ پہلے پوچھنا کہ وہ جب اس کی شادی سٹارٹ ہوئی تھی تب اس کا نیچر کیسا تھا, تب اس کے مسئلے کیسے تھے. ظاہر ہے مارنا تو ٹھیک نہیں ہے نا, ابیوز تو ٹھیک نہیں ہے. اب وہ دیٹ مینس کہ وہ شروع سے بہت سا ابیوز لیتی رہی ہے, اس کو باؤنڈری سیٹنگ نہیں آتی, اس وجہ سے اس کے حالات ایسے پہنچے. یہ بھی ان انفورسیبل رول ہے نا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا اور میرے ساتھ سب اچھے رہیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. مطلب دونوں سائڈ سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہوگی نا. دیکھیں ایک انسان برا ہے نا, ٹاکسک انوائرمنٹ میں وہ ہے نا. اگر وہ ایک ایسے گھر سے بلانگ کرتی ہے جہاں پہ انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح پیمپرڈ رکھا ہے, وائی ڈنٹ شی گو بیک ٹو دیم فار ہیلپ کہ یہ ٹاکسسٹی ہے, میں اس رشتے میں رہنا چاہتی ہوں لیکن اس ٹاکسسٹی کے ساتھ نہیں, اور اس میں سے اس کو نکلنے کے طریقے آنے چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا ابیوزز اس طرح نہیں کرتے, ابیوزز پہلے آپ کو کنڈیشن کرتے ہیں اور پھر اس پوائنٹ پہ لاتے ہیں. وہ بچی بھی ینگ ہوگی اور وہ بھی 1 سال سے کنڈیشن ہو رہی ہے کہ اس نے اتنے خاندان کے سامنے تھپڑ کھایا, آگے سے تھپڑ مارا نہیں ہے. اب اس نے اگر کھا لیا نا تھپڑ, اب اس کو یہاں پہ سٹینڈ لے لینا چاہیے. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے شادی میں رہنا ہی نہیں, وہ کہے کہ میں اس شادی کو نبھانا چاہتی ہوں لیکن ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ نہیں. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک باؤنڈری سیٹنگ ہیلدی ہونی چاہیے. انہیلدی کام کریں گے تو آپ کے مسائل بڑھیں گے. کل جب یہ سچویشن ہوئی تو اس وقت جو وہاں پہ بڑے تھے ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا نا. ان انفورسیبل رول بالکل لینا چاہیے تھا. آپ دیکھیں انہی باتوں پہ ہم معاف نہیں کر پاتے, فلاں نے کیوں کچھ نہیں کہا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہونا چاہیے تھا. اگر یہ ہوتا تو یہ مسئلہ ہی آگے نہ بڑھتا. تو نہیں ہوتا, اس لیے نہیں کہ وہ برے لوگ ہیں. ہم بھی کئی دفعہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو جاتے ہیں, ہمارے سامنے کوئی غلط سینیریو ہو رہا ہے, ہم وہاں پہ کچھ نہیں کر پاتے. تو جب بھی کوئی فرگیونیس کی بات ہوتی ہے, معاف کرنے کی بات ہوتی ہے, تو ان انفورسیبل رولز پہ جب آپ جائیں گے تو آپ پریشان رہیں گے. آپ اپنے آپ کو بتائیں بالکل میں صحیح سوچ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوتا ہے ایسے. تو ہم نے اپنی زندگی میں ہر چیز کے بارے میں رولز بنائے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشن بار سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے, لیکن جتنے زیادہ ہم ان انفورسیبل رولز اپنی زندگی میں رکھیں گے اتنا زیادہ ہم ڈس اپوائنٹ ہوں گے, اور اس کی وجہ سے ہم کنفیوز بھی ہوں گے. یہاں پہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, اور یہ ایسے کیوں ہو گیا, اور فلاں کو تو ایسے کرنا چاہیے تھا, میرے ہسبینڈ کو یہ کرنا چاہیے تھا, میرے بچے کو یہ کرنا چاہیے تھا, مطلب فلاں ایڈلٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا. ایسے تو نہیں لوگ کرتے نا, دیکھے نا جی اس بندے نے کتنی بری طرح سے بیہیو کیا, کتنا برا طریقہ کیا. ہم جب ایسے رولز بناتے ہیں اس سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ہم وشز اور ہوپس رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں آئی وش کہ کوئی میرے لیے وہاں پر کچھ کرتا, میں امید رکھتی ہوں کہ اور اس قسم کی جو سچویشن ہو تو دوبارہ لوگ اس کے ریسکیو کے لیے آئیں, اس کو ہیلپ کریں. جب آپ یہ بات بولتے ہیں تو آپ بات صحیح کر رہے ہیں, آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, لیکن ان انفورسیبل رول کیا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. اس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے. دوسرا اس میں سیلف امپروومنٹ کا مارجن کم ہو جاتا ہے, کیونکہ میں بہت عورتوں کو آج کل جانتی ہوں جن کا یہی المیہ ہے کہ میرے شوہر وہاں نہیں بولے اور میری یہ فلانا وہاں نہیں بولا. تو میں ہر دفعہ سوال کرتی ہوں پھر آپ نے کیا کیا, پھر آپ نے کیا, نہیں میں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا نا. سو اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور اونرشپ ہم ختم کر دیتے ہیں. بالکل جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے نا, وَإِن تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کا جو اذن ہے یا اللہ کا حکم ہے اس سلسلے میں کہ جب ہم شکر کریں گے تو اللہ زیادہ دے گا. شکر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ سچویشن میں دیکھیں کہ کیا کیا اپرچونیٹیز میرے پاس تھے, کن کن کاموں کو میں استعمال کر سکتی تھی. اگر ہم ان انفورسیبل رولز پہ بیٹھے رہیں گے 100 سال تک, آپ کہتے رہیں. کئی دفعہ میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں, وہ لگاتار ایک ریلیشن شپ کے بارے میں اتنا ان کے دل میں دماغ میں زہر آ چکا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کئی دفعہ انہیں کا قصور ہے, جسٹیفائڈ ہوتے ہیں کئی دفعہ لوگ, اتنی مشکلات سے وہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں.
تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اچھا اگر آپ مجھے اگلے 10 سال بھی یہ بتاتی رہیں گی کہ فلاں شخص کو یہ کرنا چاہیے, اس کو ایسے رہنا چاہیے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ کر لیں گے. تو پھر خود ہی کہتی ہیں نہیں. تو میں کہتی ہوں اگر وہ انسان نہیں کر رہا یا نہیں کرنے کا کیپیبل, تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ ہاں کرنا چاہیے. ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, لیکن ایکسیپٹنس کے ساتھ وشز اینڈ ہوپس رہنی چاہیے کہ میری امید یہ ہے کہ لوگ کریں صحیح فیصلے. ہم اپسیٹ اس بات پہ ہوتے ہیں, پھر ہم کوئی امید ہی نہیں رکھیں کسی سے. نہیں, ہم رکھیں لیکن ایک سافٹر نیچر کی رکھیں اور روم دیں لوگوں کو. اس میں پھر آپ اپنے لیے بھی رول سیٹ کر سکتے ہیں نا کہ مجھے یہ نہیں کرنا, یہ بھی ہے نا. اس میں بھی ان انفورسیبل ہوتا ہے نا کہ میں کہوں کہ مجھے کبھی غصہ نہیں آتا, لیکن کبھی آ ہی جاتا ہے. میں ہر دن لوگوں کو بتاتی ہوں برا نہیں منانا, لیکن کبھی کسی سچویشن میں بھی برا منا جاتی ہوں. اب میں اس وقت کام کرنا چھوڑ دوں کہ میں نے تو پھر کرنا ہی نہیں ہے. ہم انسان ہیں نا بس سب. میں لوگوں کو سکھاتی ہوں کہ جی آپ نے غلطی نہیں کرنی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی؟ بہت سی غلطیاں کی ہیں اور اپنی غلطیوں سے ہی سیکھا ہے. تو یہ ہم سب کے ساتھ ایسے ہے کہ وی آر ہیومنس, انسان ہیں, آگے بھی کریں گے بالکل ایسے ہی ہوگا. تو فیصلہ ہمارا ہے. اب یاد یہ رکھنا ہے کہ معاف کرنا اٹ ڈز ناٹ ہیپن بائی ایکسیڈنٹ. ایکسیڈنٹلی آپ معاف نہیں کریں گے, صرف سوچنے سے آپ معاف نہیں کریں گے. جب آپ چوائس کریں گے یا آپ نے چوز کرنا ہے کہ میں نے پاسٹ کو ہیل کرنا ہے, پریزنٹ میں صحیح فیصلے کرنے ہیں, تو پھر آگے بڑھیں گے. ہم اگر غصے میں ہیں اور لگاتار غصے میں رہ رہے ہیں اور ہم اس ہرٹ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے, ہم بار بار اس کو ری وزٹ کرتے ہیں, ہم معاف نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب پاسٹ ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹیمنیٹ ہو جائے, بہت زیادہ, یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کا کوئی زخم ہے اور وہ بھر نہیں رہا, تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بار بار انفیکشن ہونے کے چانسز آتے, بار بار وہ ابھر کے سامنے آئے گا. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ پہ غصہ کریں گے اور ہم بار بار کیا کریں گے؟ ریئیکٹ کریں گے. آپ نا کنفیوز سے کنفیوز ہوتے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک طرف سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے معاف کر دینا ہے, میں نے ناراض نہیں ہونا, اوپر سے مجھ سے کیا ہی نہیں جا رہا. اب اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اب اس کا ایک سلوشن کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ جیسے کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا, مثلاً آپ کا پیزا کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور وہ مینیو پہ ہی نہیں ہے, تو پھر کیا آپ پیزا آرڈر کر سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے, کچھ بھی آپ کا کھانے پینے کو دل چاہ رہا ہے, وہ اپنے مینیو پہ آفر نہیں کرتے. تو ہم نے اپنی زندگی کے مینیو پہ نا بہت سی سچویشنز کے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ آپشن رکھی ہی نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, جن لوگوں کے اوپر آپ کو بہت غصہ ہے, جن سچویشن پہ بہت غصہ ہے, ہمارے مینیو پہ اکثر معاف کرنا نہیں ہوتا. وہ صرف تب آتا ہے جب ہم بہت مزری میں چلے جاتے ہیں اور ہم شاید کبھی کبھار کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں یا کوئی ہمیں کہتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا میں سوچتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس کو مینیو پہ رکھیں. ہمیشہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں سوچا کریں کہ یہ میرے پاس ایک آپشن ہونی چاہیے کہ میں نے معاف کرنا ہے. اور معاف کیوں کرنا ہے وہ ہم کل بات کر چکے ہیں. اس سے ہم اپنی گروتھ کرتے ہیں, اپنی پین کو ریلیز کرتے ہیں. دوسروں کو نہیں کچھ بھی کر رہے, دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے, اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ forgiveness is a choice. مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ ٹی وی اسکرین کے سامنے, اب وہاں پہ گانے لگے ہوئے ہیں, فلم لگی ہوئی ہے, کوئی میچ ہو رہا ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چینل چینج کرتے ہیں. اسی طرح سے زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر معاف کرنے کی کوالٹی آئے, تو اپنی زندگی کے ایونٹس کا بھی چینل چینج کرتے رہا کریں. وہ کیسے چینج ہوگا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں, ان کی سٹوری سننا, پڑھنا کہ کیسے انہوں نے معاف کیا. صحابہ کی, صحابیات کی, قرآن میں اتنے واقعات ہیں, سیرہ میں, ان کو پڑھتے رہنا, ری وزٹ کرتے رہنا بار بار کہ وہ کیسے معاف کیا. کتابیں پڑھنا,